رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں اللہ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں: روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ اس لیے روزے داروں کو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے خوب دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازہ ریان ہے، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ پس روزے دار اس دروازے میں داخل ہوں گے، اور جب سب داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اچھے طریقے سے روزہ اور تراویح پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے اس حالت میں فارغ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے پیدا ہونے والے دن کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ قیامت کے ہولناک مناظر میں جبکہ ہر طرف افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ روزہ رکھنے والے بندوں کے لیے نعمتوں کے دسترخوان چنے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنی مسافت دور کر دیں گے جیسے کوئی کوا چوجا ہونے کی حالت میں اڑے، یہاں تک کہ اسی طرح اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دیتے ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر چوڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزے دار میری وجہ سے اپنی خواہش اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کے علاوہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے والے کا ثواب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے گناہ کے ذریعے پھاڑ نہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے بچنے کے لیے ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔
روزے دار کو 2 مرتبہ بڑی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ دنیا میں افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس نے حکم خداوندی کو مکمل کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزے کو مکمل کرنے کی توفیق ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ دن بھر بھوک اور پیاس کے بعد کھانے پینے پر راحت و سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے پر سرور حاصل ہوتا ہے، اور افطار کے وقت دعا کے مقبول ہونے پر مومن کو خوشی ہوتی ہے، اور روزے دار کو آخرت میں خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ کی جانب سے ملاقات کے وقت اس کو روزے کا بے پناہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ کوئی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ بھی رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحیح کرتا ہوں اور اس کے اجر کو بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے، جہاد کیا کرو تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا، روزے رکھو صحت مند رہو گے، سفر کرو تم مستغنی ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے اگر کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا ہی ہو تو وہ لوگوں کے سامنے کھانا پینا چھوڑے گا، لیکن تنہائی میں اسے کون سی چیز کھانے پینے سے روکے گی؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ اور سبب سوائے خلوص اور صدق نیت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، روزے میں ریاکاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ اس نے میرے لیے اپنے کھانے پینے کو چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہوں کو پست اور شرمگاہ کو پاک دامن رکھنے والا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزوں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ روزہ شہوتوں کو توڑنے والا ہے۔